اب اگر ہم سبزی اور گوشت کے درمیان ہی گھومتے رہیں تو دونوں میں سے جس کو بھی لیں گے وہ اتنا زیادہ آئیڈیل نہیں ہوگا، اور جب ان دونوں کو مکس کر کے ہم نے ایک تیسرا حل تک پہنچ گئے تو اس کے نتیجے کے اندر ہمیں وہ سچویشن زیادہ بہتر دکھائی دینے لگی۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے رموز حیات۔ اس ضمن میں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تیسرا حل، تھرڈ سولوشن۔ کسی بھی مسئلے کے اوپر جب ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں تو بالعموم اس کے 2 حل ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، جو سامنے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، پھر یا یوں کر دیں یا اس طرح کر دیں۔ تو 2 حل عام طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور دونوں میں سے کوئی بھی حل اتنا زیادہ آئیڈیل نہیں لگ رہا ہوتا ہمیں، یعنی دونوں حلوں میں سے کسی کو بھی اپنانے کی صورت میں کچھ نہ کچھ بینیفٹس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلم بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو مگر ہم مجبور اپنے آپ کو پا رہے ہوتے ہیں کہ ان 2 میں سے ہی کسی ایک کو اپنانا ہے۔ سوچ کے اس انداز کو صناعی طرز فکر کہا جاتا ہے، جس میں ہم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ کے خانوں میں تقسیم کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز لینی ہے یا یہ چیز لینی ہے۔ اس انداز فکر کے اندر ہماری سوچ کا دائرہ بڑا لمیٹڈ ہو جاتا ہے، محدود ہو جاتا ہے، کہ جو سامنے والے 2 ممکنہ حلوں کے علاوہ کسی تیسرے حل کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ مگر وزڈم یہ بتاتی ہے کہ جہاں ہماری نظر صرف 2 حلوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے، کسی معاملے کے 2 سولوشن کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہاں پر ایک تیسرا سولوشن بھی عام طور پر موجود ہوتا ہے، اور وہ سولوشن جو تیسرا ہوتا ہے نا، وہ ان پہلے والے دونوں سولوشنوں کے مقابلے میں زیادہ جامع ہوتا ہے، زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اس کو اپنا کر زیادہ بہتر نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ مگر ہماری محدود اور 2 رخی سوچ جو ہے وہ ہمیں عام طور پر اس سولوشن کو تک پہنچنے نہیں دیتی۔ مائنڈ سائنس کے اندر اس تیسرے سولوشن کو سپیریئر سولوشن کا نام دیا جاتا ہے، یعنی زیادہ برتر حل، برتر، زیادہ بہتر، زیادہ سپیریئر، زیادہ اعلیٰ پہلے دونوں کی نسبت۔ اچھا، کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم لاشعوری طور پر نہ کسی مسئلے پر غور کرتے ہوئے اس تیسرے حل تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ فارمولہ ہمارے ذہن میں شعوری طور پر موجود نہیں ہوتا ہے، لہذا عام طور پر روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمارے سامنے وہی 2 حل ہی ہوتے ہیں، ہم دونوں میں سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں یہ اپنا لیں، کبھی سوچتے ہیں یہ اپنا لیں، اور تیسرے حل کی طرف عام طور پر دھیان نہیں جاتا، چونکہ شعوری طور پر یہ فارمولہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔ میں نے بتایا کہ ہم سب کی زندگیوں کے اندر کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں کہ ہم ان 2 حلوں پر ہی غور کرتے کرتے اچانک ہی ہمارے ذہن میں تیسری سچویشن آ جاتی ہے، اس کو ہم لے لیتے ہیں، اور اس کو لے کر ہم زیادہ اپنے آپ کو ایک مطمئن بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ بہتر سچویشن کے اندر اپنے آپ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ شعوری طور پر ذہن میں نہیں ہوتا ہے، تو اس بنا پر عام معاملات کے اندر بہت مرتبہ ہم اس تیسرے حل تک پہنچ نہیں پاتے۔ اس کو روزمرہ کی زندگی کی ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ شوہر کا خیال ہے کہ آج گھر کے اندر گوشت پکنا چاہیے، اور اہلیہ کا خیال ہے کہ میرا سبزی کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ان دونوں پر غور کر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے جی اچھا، ایک رائے ہوگی نہیں گوشت پکا لیا جائے، اور دوسری رائے ہوگی کہ سبزی پکا لی جائے۔ یہ ایک کامن سی مثال دے رہا ہوں۔ اچھا، پھر کیا ہوگا؟ اب دونوں میں سے اگر گوشت پکا لیا جائے تو شوہر کی مرضی، خواہش پوری ہو گئی، لیکن عورت کی جو پسند تھی وہ نہ پوری ہو سکی۔ اگر سبزی کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر اس کی ایک پسند پوری ہو گئی، لیکن شوہر کی جو مرضی ہے وہ نہ پوری ہو سکی۔ لیکن یہاں تیسرا حل کیا ہے کہ آپ گوشت اور سبزی دونوں کو ملا کر پکا لیں، تو دونوں کی مرضی اور منشا پوری ہو جاتی ہے۔ وہ سبزی زیادہ جو شوق سے کھاتی ہے وہ سبزی کھا لے، یا جو کھاتا ہے، اور جس کو گوشت زیادہ پسند ہے وہ گوشت کھا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ تیسرا حل ہے۔ اب اگر ہم سبزی اور گوشت کے درمیان ہی گھومتے رہیں تو دونوں میں سے جس کو بھی لیں گے وہ اتنا زیادہ آئیڈیل نہیں ہوگا، اور جب ان دونوں کو مکس کر کے ہم نے ایک تیسرا حل تک پہنچ گئے تو اس کے نتیجے کے اندر ہمیں وہ سچویشن زیادہ بہتر دکھائی دینے لگی۔ علا حاضر کیا یہ ایک سمپل سی چھوٹی سی مثال ہے جو میں نے دی ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمارے سامنے جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں نا، بالعموم ہم اپنی لمیٹڈ سوچ کی بنیاد پر
اس کے دو حلوں کے درمیان گھوم رہے ہوتے ہیں، تردد کے اندر ہوتے ہیں، شک میں ہوتے ہیں، شبے میں ہوتے ہیں کہ یہ کر دیں یا یہ کر دیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ کئی لوگ کتنا وقت ہمارا بعض کا ضائع ہو جاتا ہے اسی تردد کے اندر۔ ہاں جی، دونوں میں سے کوئی بھی حل اتنا آئیڈیل نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن تھوڑی سی گہری غور و فکر کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ کام لیا جائے تو تیسرا حل وہاں پر کوئی موجود ہوتا ہے جو ان دونوں سے بہتر ہوتا ہے۔ تاریخ کی بڑی بڑی کامیابیاں ان لوگوں نے حاصل کی کہ جن کے اندر یہ آنکھ، تیسری آنکھ بیدار تھی کہ اس تیسرے حل تک پہنچ سکتے تھے۔ تو اس تیسرے حل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شعوری طور پر اپنے ذہن کے اندر اس فارمولے کو رکھیں، اور جب بھی کسی سچویشن پر غور کر رہے ہوں تو وہاں یہ تھرڈ آپشن والی جو ہے آپشن یہ ہمارے ذہن کے اندر شعوری طور پر موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔